اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہسٹری ود ہارون میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بڑا ہی دلچسپ اور اسلامی موضوعات پر مشتمل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاپک اور ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ جی دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ پانچویں بھی تھے، پنجم خلیفہ ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ خلفاء راشدین کے بعد اگر ہم کسی کو خلیفہ اگر بنا سکتے تھے یا صحابہ کرام اور احادیث مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی طرح تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو کام ادھورے چھوڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ کام مکمل کیے تھے۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، عظیم علمی شخصیت کے جن کے مختصر دور حکومت کا ہر لمحہ روشن ہے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس عورت کی 5 بیٹیاں تھیں، کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، سخت پریشان تھی کہ روزمرہ کے اخراجات کس طرح پورے کرے۔ بالآخر اس نے سربراہ مملکت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ طویل سفر طے کر کے وہ سربراہ مملکت کے شہر پہنچی۔ سربراہ مملکت کا مکان تلاش کیا۔ اسے توقع تھی کہ بہت عالیشان محل ہوگا جہاں دروازے پر دربان مقرر ہوں گے، لیکن اس کی توقع کے برعکس اس معمولی سے مکان پر کوئی دربان بھی نہیں تھا۔ وہ بلا کھٹکے اندر چلی گئی، سربراہ مملکت کی اہلیہ سے ملی۔ یہاں بھی اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مکان میں نوکروں کی فوج موجود کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ سربراہ کی اہلیہ خود ہی بیٹھی روئی ٹھیک کر رہی تھی۔ گھر کا ساز و سامان بے حد معمولی تھا۔ اس عورت کو بے حد مایوسی ہوئی۔ اس نے سوچا اس ویران گھر میں اپنا گھر آباد کرنے وہ آئی تھی۔ اسی اسنا میں دروازہ کھلا اور باہر سے ایک شخص اندر چلا گیا۔ اس نے گھر کے کنویں میں سے پانی کے ڈول نکال کر ایک طرف پڑی مٹی پر ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ عورت تو ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی، لیکن سربراہ مملکت کی اہلیہ وہیں بیٹھی روئی ٹھیک کرتی رہی۔ اس عورت نے کہا، اس مٹی بنانے والے مزدور سے پردہ تو کر لو، یہ تمہاری طرف ہی گھور رہا ہے۔ سربراہ مملکت کی اہلیہ نے بتایا، یہ میرے شوہر اور امیر المومنین ہیں۔ یہ اس مملکت اسلامیہ کا سربراہ تھا جو بلاد روم سے دیوار چین تک اور اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ امیر المومنین کام سے فارغ ہوئے، نماز ادا کی، پھر اپنی اہلیہ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ جواب ملا، عراق سے آئی ہے۔ عورت کہنے لگی، میری 5 بے کس و بے سہاری لڑکیاں ہیں، میں آپ سے حسن شفقت کی تلاش میں آئی ہوں۔ عورت کا یہ کہنا تھا کہ امیر المومنین بے کس و بے سہارا کے الفاظ دہرا کر رونے لگے، پھر کاغذ قلم لیا اور عرب کے والی گورنر کے نام خط لکھنا شروع کر دیا۔ عورت سے کہا، بڑی لڑکی کا نام بتاؤ۔ اس نے نام بتایا۔ امیر المومنین نے بڑی لڑکی کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ عورت نے کہا، الحمدللہ۔ پھر دوسری، تیسری اور چوتھی لڑکی کا نام دریافت کرتے گئے اور وظیفہ مقرر کرتے گئے۔ عورت ہر وظیفے پر الحمدللہ کہتی جاتی۔ چوتھے وظیفے پر خوش ہو کر اس نے امیر المومنین کو بہت ساری دعائیں دینا شروع کر دی۔ امیر المومنین نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا، جب تک تم حمد کے مستحق یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی رہو گی، ہم وظیفہ لگاتے رہیں گے، لیکن اب تم نے ہمارا شکریہ ادا کر دیا تو اس کے بعد کا وظیفہ نفسانیت پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ ان 4 لڑکیوں سے کہنا کہ اپنے وظیفوں میں سے 5ویں لڑکی کو بھی دے دیا کرے۔ عورت خط لے کر خوش عراق جا کر پہنچی۔ گورنر کو خط پیش کیا تو خط پڑھتے ہی گورنر رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ عورت تعجب سے گورنر کو دیکھتی تھی کہ اس خط میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو پڑھ کر گورنر پر رکت طاری ہو گئی ہے۔ گورنر نے روتے ہوئے کہا، اللہ صاحب خط پر رحم فرمائے۔ عورت نے بے اختیار پوچھا، کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ گورنر نے کہا، ہاں۔ عورت یہ سن کر روتے ہوئے واپس جانے لگی تو گورنر نے اسے روک دیا اور کہنے لگے، ٹھہرو، فکر نہ کرو، میں کسی بھی معاملے میں ان کی تحریر کو رد نہیں کر سکتا، اور 4 لڑکیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ عراق کے گورنر نے جس شخصیت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 4 لڑکیوں کا وظیفہ مقرر کیا تھا وہ تھے اموی دور کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کا دور خلافت اس قدر تابناک اور روشن ہے کہ لوگ آپ کو 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کا دور خلافت اگرچہ بہت مختصر تھا، تاہم آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کے دور کی یاد تازہ کر دی تھی، اسی لیے آپ کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام عاصم، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی پوتی ہیں۔ آپ نے ہجرت کے 61ویں سال مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ اسلامی مملکت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ افریقہ اور مغرب کے تمام شہر، سندھ، کابل اور فرغانہ، روم، قسطنطنیہ، قبرص اس مملکت میں شامل تھے۔ گویا اندلس کے آخری گوشوں سے سندھ تک اور بلاد روم سے چین کی دیواروں تک اسلامی مملکت کا سکہ رواں دواں تھا۔ آپ کے والد محترم عبدالعزیز بن مروان اس زمانے میں مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے اہلیہ سے کہا کہ عمر کو لے کر مصر چلی جاؤ۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ آپ کی والدہ ام عاصم کے چچا تھے، کہنے لگے کہ اس بچے کو ہمارے ہاں چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہم سے مشابہت رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ کے والد کی بیوی مطلب آپ کی والدہ اکیلی مصر چلی گئی۔ شوہر نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ہے۔ عبدالعزیز بہت خوش ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اس اسلامی بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا جسے بڑے ہو کر مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھالنی تھی۔ بلند پایا محدث حضرت صالح بن کیسان کو ان کا تعلیق مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے تعلیق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے حضرت صالح کو زحمت دی۔ آپ نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، عربی زبان اور شعر گوئی کی تعلیم حاصل کی، علم حدیث مختلف شیوخ سے سیکھا، تاہم زیادہ تر حضرت عبداللہ بن عتبہ سے استفادہ کیا۔ بڑے اور اہم محدثین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علم و فضل کو سراہا۔ علامہ ذوبی فرماتے ہیں کہ وہ بڑے امام، بڑے فقیہ، بڑے مجتہد، حدیث کے بڑے ماہر اور معتبر حافظ تھے۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد فرماتے ہیں ہم لوگ انہیں تعلیم دینے گئے تھے لیکن کچھ دنوں بعد ہم خود ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عبد الملک بن مروان نے اپنی لڑکی فاطمہ سے آپ کی شادی بھی کروا دی تھی۔ 687 عیسوی میں ولید بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ربیع الاول 87 ہجری میں مئی 690 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک بار خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ آپ سفر پر نکلے۔ آپ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے نہیں بھجوایا تھا۔ منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں نظر نہ آئے۔ خلیفہ نے تلاش کروایا تو ایک درخت کے نیچے اس حال میں ملے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ خلیفہ نے بلوا کر دریافت کیا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ جواب ملا رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے میرے گھر سے کوئی چیز پہلے نہیں بھیجی تھی، منزل پر پہنچ کر مجھے کچھ نہیں ملا۔ اسی طرح یوم قیامت کے لیے جس نے جو چیز بھیج دی ہوگی اسی روز اسے وہی ملے گی۔ اس واقعے سے آپ اس بات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ قدرت نے آپ کے دل میں ابتدا ہی سے خشیت الہی کا مادہ رکھ دیا تھا۔ شاید آپ کے اسی تقوی سے متاثر ہو کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کو اپنا جانشین بھی مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری میں بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بخدا اب میں ایسی نامزدگی ظاہر کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد ان کی وصیت پر بنو امیہ کے تمام لوگوں سے بیعت لی گئی۔ پھر وصیت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنائے جانے پر کچھ لوگ تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے اور انہوں نے جھگڑا بھی کیا لیکن کچھ نہ کر سکے۔ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حال یہ تھا کہ آپ بار خلافت کے احساس ذمہ داری سے نڈھال تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین اور خلافت کے ابتدائی مرحلے مکمل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر لوٹے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ اسی وقت آپ کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر پوچھا آپ ان اموال کی واپسی سے پہلے سونا چاہتے ہیں جن پر خلفائے بنو امیہ نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے؟ آپ نے کہا میں رات کا جاگا ہوا ہوں، نماز ظہر کے بعد یہ کام کر لوں گا۔ صاحبزادے نے کہا ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر اس فکرے کا اس قدر اثر ہوا کہ صاحبزادے کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایک ایسی اولاد سے نوازا ہے جو مجھ کو دین کے کاموں میں میری مدد کرتی ہے۔
اسی وقت منادی کروا دی گئی کہ لوگ اپنے مال اور جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کر دیں کہ جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں زبردستی ہتھیار لیا گیا ہے۔ یہ کام بڑا خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام اہل خاندان کو بلوایا اور ان سے کہا بنی مروان، میرا خیال ہے امت کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے۔ تمام اہل خاندان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کو بھانپ کر کہا خدا کی قسم جب تک ہمارے سر تن سے جدا نہ ہو جائیں گے اس وقت تک یہ جائیدادیں واپس نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم نہ تو ہم اپنے آباء و اجداد کو کافر بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی اولادوں کو مفلس بنائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہایت سختی کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم اگر اس حق میں تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور اعلان کیا کہ اموی خلیفہ نے جس مال جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیرداروں کی دستاویز منگوائی گئیں۔ آپ کے ایک ماتحت ان دستاویز کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کینچی سے کاٹ کاٹ کر پھینکتے جاتے تھے۔ صبح سے لے کر نماز ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے اپنی اور اپنے اہل خاندان کی ایک جاگیر واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام بھی نہیں لیا۔ نہ آپ کو دوستیاں متاثر کر سکی اور نہ قرابت داروں نے مرعوب کیا۔ دستور یہ تھا کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد اس کے استعمال شدہ ملبوسات اور عطر اس کے اہل و عیال کا حق سمجھے جاتے تھے اور غیر استعمال شدہ اشیاء آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جاتی تھیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے اہل و عیال رات بھر تیل اور خوشبو ایک شیشی سے دوسری میں انڈیلتے رہے اور جو ملبوسات استعمال نہ ہوئے انہیں پہن پہن کر استعمال شدہ بناتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ تمام چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حاضر کر دیں اور کہنے لگے یہ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ ہماری ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اور وہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی تو 2 ٹوک لہجے میں آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں نہ میری ہیں اور نہ ہی آپ کی نہ ہی سلیمان کی۔ خادم سے کہا یہ ساری چیزیں بیت المال میں جمع کروا دو، وہاں پہ پہنچا دو۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔